वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान। फैसले की घड़ी आ गई है। 16वीं कौमी असम्बली आज 24वें वजीर आजम का इंतखाब करेगी। आज के इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में वजीर आजम का इंतखाब होगा। इंतखाब डिवीजन के मुताबिक जरिए होगा। इजलास में वजीर आजम के इंतखाब के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब हैं। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। 336 रुकनी ऐवान में वजारत उस्मा के लिए 169 वोट दरकार हैं। इत्तेहादी जमातों को 209 अरकान की हिमायत हासिल है। वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी पीर को सपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत नए मुंतखब वजीर आजम से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए दावतनामे और अरसाल कर दिए गए हैं। जराए का कहना है कि आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ तकरीब में हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर भी तकरीब में शिरकत करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो को भी तकरीब हल्फ बर्दारी के दावतनामे अरसाल किए गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजिस में नून लीग और एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में राना तनवीर ने कहा कि मिलकर मुल्क को बहरान से निकालेंगे। एमक्यूएम काबीना में शामिल होगी। मुस्तफा कमाल बोले, नून लीग और हमारे दरमियान अब कोई मसला नहीं, अवाम के मसाइल पर बात हुई, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सदारती इलेक्शन के लिए वोट मांगा गया तो बात करेंगे। अवाम के मसाइल जो चैलेंजेस हैं उनको हम हल करेंगे, इस क्राइसिस से निकलेंगे, मिल के निकलेंगे। लिहाजा जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो ये कैबिनेट भी हमारे साथ ही होंगे इंशाअल्लाह। कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। वोट लेने और वोट देने और हुकूमत बनाने की बात कम हुई और हमें पाकिस्तान के मसाइल स्ट्रेटेजिक हल क्या क्या हो सकते हैं इसके ऊपर तकरीबन 99% गुफ्तगू इसके ऊपर है। और कोई मसाइल नहीं है हमारे दरमियान। हम बिल्कुल खुश हैं और खुशी के साथ इनको वोट देंगे। आपकी जो गैर मशरूत हमायत है वो कल के इलेक्शन तक ही है या सदारती इलेक्शन तक भी है? टाइम तो आने दें। गुफ्तगू का, बातचीत का दरवाजा कहीं भी बंद नहीं किया। अगर किसी को हमारे वोटों की जरूरत होगी तो उस पर बिल्कुल बात करेंगे। सदर के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली ज़रदारी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। फारूक एश नाइक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली ज़रदारी के कागजात जमा कराए हैं। बिलावल भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी के तजवीज़ कुरिंदा और फारूक एश नाइक तायद कुरिंदा हैं। महमूद खान चुकसई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद लतीफ खोसा, आमिर डुगर, उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीटीआई रहनुमा मोहम्मद अली खान तजवीज़ कुनिंदा हैं। पीटीआई के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार उमर अयूब ने महमूद चुकसई को नामजदगी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महमूद खान चुकसई की नामजदगी बलोचिस्तान के लिए मस्बूत पैगाम है। नून लीग और दीगर कमजोर सीटों पर बैठे हैं। असम्बली में चमचों का कलेक्शन है जो टूट जाएगा। साहब हमारे सदारती उम्मीदवार होंगे। ये बलूचिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। ये मैसेज हम लोग दुनिया को देना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के खुद बैठी है, यहाँ पे आए हैं फॉर्म 47 के जरिए, कमजोर सीटों पे बैठी है। असली मैंडेट आपके सामने मौजूद है। एक तरफ आपका एक कलेक्शन है कड़छों चमचों का जो कि किसी भी टाइम टूटेगा। मजीद आपको बताएंगे, महमूद चुकसई पीटीआई के उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो का तबसरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है बलोचिस्तान में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन के तहत हुकूमत चलाएंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। मुफाहिमत के चार्टर पर काम होना चाहिए। सदर के इलेक्शंस हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है वो जिसको भी सदर का नुमाइंदा बनाए। अगर चुकसई साहब अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त नहीं कह सकते। तो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं वो बलूचिस्तान के मसाइल को कम समझते। कोशिश होगा कि हम क्वेटा का आवाज़ इस्लामाबाद में पहुंचाएं। पूरा मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब तमाम सियासी जमातों के साथ 2 दिन पहले डिनर भी हुआ। इब्तिदाई मीटिंग में ये रिक्वेस्ट किया कि चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन बहुत ज़रूरी है। सदर मुमलिकत के नामजद उम्मीदवार महमूद खान चुकसई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। महमूद खान चुकसई ने सदर के ओहदे के लिए वोट मांग लिया। कहा हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा फैसला किया है कि हम किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्टी क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह कर देंगे।
محمود خان اچکزئی کی تقریر پر پی ٹی آئی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھی. صدارتی امیدوار بننا ان کی پرانی خواہش تھی. رہنما نون لیگ عطا تاڑا کہتے ہیں یہ وہی محمود خان ہے جن کی بانیہ پی ٹی آئی نے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر نقل اتاری تھی اور غلط گفتگو کی تھی. بانیہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے جس کو گالی دی اس کے ساتھ بغل گیر ضرور ہوئے. 14 کے دھرنے ہوئے, یہ وہی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جن کی نقل اتاری تھی عمران خان صاحب نے سر پہ دوپٹہ پہن کے اور ان کے بارے میں بہت غلط گفتگو کی تھی. کل محمود خان اچکزئی صاحب نے جو سپیچ کی پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ صرف اس لیے کی کہ وہ خوشنودی حاصل کر سکیں تحریک انصاف کی. میرا خیال ہے ان کے عزائم موجود تھے, صدارتی امیدوار بننے کے لیے پرانی خواہش تھی. لگتا یہی ہے کہ انہوں نے جان کی تقریر کی تھی تاکہ ان کی نامینیشن. عمران خان صاحب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جس کو انہوں نے گالی دی اس کے ساتھ بغل گیر ضرور ہوئے ہیں. میں پاکستان میں کسی کو نہیں جانتا. صدارتی الیکشن کے آزاد امیدوار کا موقف. ملک میں صدارتی الیکشن کے لیے 4 آزاد امیدوار بھی سامنے آ گئے ہیں. پاکستان اسٹیل کے سابق ملازم شمیم احمد نے کراچی میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے استفسار کیا آپ کا تجویز اور تائید کنندہ کون ہے. شمیم احمد نے کہا کہ وہ پاکستان میں کسی کو نہیں جانتے. چیف جسٹس نے شمیم احمد کے کاغذات الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے ہیں. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکن سڑکوں پر آ گئے ہیں. لاہور میں مظاہرین پر پولیس کا کریک ڈاؤن. احتجاج کرنے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. شہباز شریف کا 9 مئی کا بیانیہ بڑھ گیا. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا جس پر 9 مئی کا الزام لگایا گیا. شہباز شریف جب پارلیمنٹ آئیں گے ہمارے بوٹ ان کا منہ چٹائیں گے. آپ کو عوام نے آپ کا مکروہ چہرہ آئینے میں دکھا دیا ہے. فارم 45 کے ذریعے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. شریف صاحب جب بھی اسمبلی میں آؤ گے ہمارے بوٹ آپ کا منہ چھڑائیں گے. بہت ظلم آپ سب نے ہمارے ساتھ کیا ہے. ہمارے امیدواروں کو اغوا کیا, ہمارے لوگوں کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. پاکستانی قوم نے اس شخص کا ساتھ دیا جس پر آپ نے 9 مئی کا الزام لگایا. آپ کا 9 مئی کا بیانیہ اڑ گیا. کروڑوں پاکستانیوں نے آپ کو آپ کا مکروہ چہرہ شیشے میں دکھا دیا. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ایچ پی ایل پی ایس ایل 9 سپر لیگ کے بادلوں نے شائقین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے. پنڈی میں شیڈول دونوں میچ بارش کی نظر ہو گیا. بارش سے لاہور قلندرز کو پہلا پوائنٹ مل گیا. ہر لمحہ پرجوش اور پی ایس ایل کا جوش عروج پر ہے. نامور کرکٹر باسط علی نے کہا ہے کہ لاہور قلندرز کا 1% بھی چانس نہیں. کامران اکمل نے کہا کہ لاہور قلندرز کا رن ریٹ بھی ایسا نہیں کہ کچھ ہو سکے. شو کے مہمان بنے ایم کے ایم پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی. کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا سامنا. مصطفیٰ چودھری روپ دھارا, خلیل الرحمان قمر کا اور حاضرین کو خوب محظوظ کیا. عادی نے شعر سنا کر سب کو ہنسایا. آج کے مہمان جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب, آپ کچھ فالو کر رہے ہیں پی ایس ایل کو یا میں کرکٹ فالو کرتا ہوں. اچھا کرتا ہوں. یس. آپ کی حمایت کس ٹیم کے ساتھ ہے؟ خواہش کیا ہے؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز. کراچی کے سب سے زیادہ لڑکے ہمیشہ سے کوئٹہ میں کھیل. یہ لاہور قلندر کے لیے ٹورنامنٹ آگے جاری رکھنا, اگلے مرحلے پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. 1% چانس ہے. تو وہی بات ہے نا, پاکستان ٹیم کے لیے جو ہوتا ہے نا دعائیں, آپ کو یاد ہے نا دعائیں بولنی تھی, تو اب یہ باہر ہو گیا. یہ آپ کا بھی کامران میں ابھی سمپل میچ سے لگ رہا ہے کہ لاہور کے لیے ٹورنامنٹ بہت مشکل ہو گیا. میچ بھی ہو جاتا ہے تو مشکل ہی تھا, تو بھی پڑھنا پڑتا. اچھا, مشکل ہی لگ رہا تھا. اگر یہ سارے میچ جیتے ہیں تو 8 پوائنٹ ہوتے ہیں. اگر آج سمیت پشاور سارے میچ ہارے 7 پہ پھر 100 پہ آئیں گے, تو 100 بہت نیچے ہے. تو کہہ رہا ہوں کہ لاہور کی جو 3 میچز بچے ہیں وہ میں ہاتھ سے نہ ہی کھیلیں. 3 دن کے لیے نتھیا گلی چلے جائیں, ٹیم ریلیکس ہوگی. اور جو بھی میرا خیال آتا ہے ذہن میں اور یہ لکھ دیتا ہے قلم. اچھا, شکلا بوم, شکلا بوم. تو معصومانہ اوور کی پہلی گیند کی طرف بڑھتے ہیں. میاں محمد نواز شریف شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم ہوتے؟ میرا خیال ہے ہاں. اور شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ سے بہتر وزیر اعلیٰ ہوتے؟ یٹ ٹو پروو. بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش یرپا, موئے آتش دیدا ہلکا مریضہ نذیر کا. جو بھی غم ہے میری جان اسے تم سہ لو. ہیلو. کراچی کنگز سے ایچ پی ایل پی ایس ایل 9 میں کم بیک کے لیے تیار. ہوم گراؤنڈ پر آج ٹیبل ٹاپ پر ملتان سلطان سے ٹکرائیں گے. حسن علی کہتے ہیں 2 میچ بہت قریب جا کر ہارے, ملتان کو شکست دیں گے.
ICC के दोहरे मयार का शिकार उस्मान ख्वाजा को बैट से अमन की फाख्ता का लोगो हटाना पड़ गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में बैट से लोगो हटाने की तस्वीरें वायरल। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने फलस्तीन से जारी यकजहती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लोगो और जूतों पर नारे दर्ज करने का ऐलान किया था, जिस पर ICC ने पाबंदी लगा दी थी। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की बेटी की पैदाइश। साबिक फास्ट बॉलर ने तस्वीर शेयर करते हुए बताया, अल्लाह ताला ने हमें प्यारी सी बेटी से नवाजा है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग के बाद मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जिंदगी के बाजी हार गए हैं। सवात के इलाके मिट्टा में बर्फबारी से घर की छत गिर गई है। 4 लाशें निकाल ली गई हैं, 3 जख्मियों को भी निकाला गया है। दीगर 3 अफराद लापता हैं। अंधेरे और बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। उधर शहर कराकोरम बंद होने से हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान की मैयत तक घर ना पहुंचाई जा सकी। लवाहिकीन ने सूबाई हुकूमत से हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत घर पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। सैकड़ों गाड़ियों में फंसे अफराद खुले आसमान तले मदद की दुहाई दे रहे हैं। वादी कलाम में वाफिर के मकाम पर बर्फानी तोदे गिरने से सयाहों की 5 गाड़ियां फंस गई हैं। शांगला में शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। शांगला टॉप पर आज शाम का मंजर है। कराची से शांगला जाने वाले शहरी ने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आसमान से रुई के गाले गिर रहे हैं। बर्फ की वजह से कई मकामात पर रास्ते बंद हैं। शदीद सर्दी से मगर सयाह खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से, आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहेगा। कोयटा में यकवस्ता हवाओं के बरकरार रहेंगी। पारा -6 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बलाई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, कश्मीर के कबलिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान में तूफानी बरसात के बाद सैलाबी सूरत हाल है। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 रोज बाद भी पानी ना निकाला जा सका। पशीन का तुरमुर्गा पुल सैलाबी रैली में बह गया। चाखी में रेलवे लाइन ज़रियाब आने से पाक ईरान रेल सर्विस 4 दिन से मुअत्तल है। पजिक टॉप, चमन, चुकसई में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान के सर्द हवाओं ने शहर कायद का मौसम भी ठंडा कर दिया। हैदराबाद, सजावल, मीरपुखार समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झंग, चिन्यूट, शुखपुरा, वजीराबाद और गुजरात में भी मेघा बरसी। लाहौर में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम सिंध और बलूचिस्तान में कमजोर होने का इम्कान है। 5 मार्च से 7 मार्च के दौरान बारिशों का नया सिलसिला बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बल्दिस्तान, बलाई और जनूबी पंजाब को मुतासिर कर सकता है। इस दौरान शुमाल मगरबी सिंध में भी बारिशें मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान के इलाके तुरबत, गवादर की चाकी, मस्तूंग, पशीन और कला अब्दुल्ला मुतासिर हो सकते हैं। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों की हिदायत जारी कर दी हैं। मार्च के महीने में कराची बारिशों के बाद सर्दी की लहर में इजाफा। सूप की मांग में इजाफा हो गया है। अवाम सूप और यखनी पीने दुकानों पर पहुंच गए हैं। देखते हैं चांद नवाब की ये रिपोर्ट। कराची में बारिश के बाद गर्मी के महीने में सर्दी की लहर से अवाम खुश हो गए और पहुंच गए बंद होती हुई सूप की दुकानों में, जहां वो गर्मा गर्म सूप नोश कर रहे हैं। पहले तो मार्च में बहुत ज्यादा गर्मी होता था, आजकल माशाल्लाह इतना सर्दी हुआ है कि जैकेट पहने और सूप पीने का बहुत मजा आ रहा है। मार्च में कभी हमने यह इनकी दुकान नहीं खुली होती थी। मार्च में तो मार्च में सर्दी का मजा ले रहे हैं पहली दफा जिंदगी, वरना सूप तो ये फरवरी में ही खत्म हो जाता है। मार्च में वैसे गर्मी होती है, अमूमन हमें जैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये कि जैकेट्स की जरूरत पड़ गई है। अब मार्च में पता नहीं क्यों इतनी सर्दी हो रही है, बारिशों की वजह से हो रही है शायद। ये मौसम बहुत अच्छा हो गया है इस दफा, थोड़े से दिन और ऐसे ही रहे तो थोड़ा एंजॉय भी कर लें ठंड को। सर्दी तो जो है ना ये तो खत्म हो चुकी थी, यानी कि दोबारा जो है ना एक लहर आई। मौसम तब्दील हो गया, इसलिए सूप फरोख्त कर रहे हैं। सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। मौसमी असरात से बचने के लिए यखनी और सूप पी रहे हैं। कराची में मार्च में गर्मी पड़ती थी, लेकिन अब सर्दी पड़ रही है,
اس لیے سوپ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کیمرامین محمد نشان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے سکھوں کا مظاہرہ۔ مظاہرین نے سفارت خانے میں نصب گاندھی کے مجسمے پر خالصتان کا پرچم لہرا دیا۔ مظاہرین کے مودی قاتل اور آزاد خالصتان کے حق میں نعرے لگائے۔ سکھ فار جسٹس کے ڈاکٹر بخشش سدھو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ بھارت میں کسانوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ بھارت کسانوں پر ڈرون سے آنسو گیس گرا رہا ہے۔ بھائی سے وفا کے صلہ انعام میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ۔ خواجہ آصف کہتے ہیں شہباز شریف نے بھائی سے وفا کی، اس لیے دوسری بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ ایوان میں لوٹا لوٹا کہنے والوں میں خود سارے لوٹے ہیں۔ سب سے بڑی لوٹا جماعت سنی اتحاد کونسل ہے، جس نے اقتدار کی خاطر شناخت چھوڑ گئی۔ لوٹا کہہ رہے تھے، ساری لوٹوں کی بارات جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، کٹھی ساری بیٹھی ہوئی تھی، جس کا نام سنی اتحاد ہے۔ یہ لیٹسٹ لوٹائزم ہے کہ آپ اپنی ایک پارٹی کو چھوڑ کے اپنے نام بدل دیں۔ اقتدار کے لیے اور اقتدار کی ہوس کے لیے لوگ اپنی شناخت اور اپنا نام بھی بدل دیتے ہیں۔ شہباز شریف جو ہے دوبارہ جو ہے وزیر اعظم بنے گا، تو اپنے پولیٹیکل کیریئر میں اتنی دفعہ آفر ہوئی، مشرف سے بھی اور لوگوں سے بھی آفر ہوئی کہ ہمارے ساتھ آ کے وزیر بھائی کو چھوڑیں۔ بھائی سے اس نے وفا کی، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا۔ مزید شام پہ آپ کو بتائیں گے بلوچستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹو صوبے کے ترقی کا لیے پرعزم ہے۔ اسمبلی سے پہلے خطاب میں پہاڑوں پر جانے والوں کو تشدد کر کے مذاکرات کے لیے دعوت دیتے ہوئے کہا واپس آئیں، قومی دھارے کا حصہ بنے، بندوق سے خون بہایا جا سکتا ہے، حقوق نہیں مل سکتے۔ مزید یہاں پہ آپ کو بتائیں گے بہاول نگر کے نواحی علاقے دولت پور کے قریب پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 خطرناک اشتہاری ڈاکو وسیم شیخ اور شفقت سامول ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملزمان سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ڈاکو نے کچھ عرصہ قبل پولیس ملازم اور اس کے بیٹے کو دوران ڈکیتی فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا تھا۔ ڈاکو کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں۔ کراچی میں بچے بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں رہے۔ لیاقت آباد ڈاک خانے کے قریب گلی میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے کہ مسلح ملزم نے اسلحے کے زور پر بچوں کی تلاشی لی۔ ملزم نے کم عمر لڑکے سے موبائل فون چھین لیا۔ ملزم واردات کے بعد ساتھی کے ساتھ فرار ہو گیا۔ کراچی میں نیپا چورنگی کے قریب دوستی سے انکار پر ٹیچر کے طالبہ پر تیزاب پھینک دیا گیا ہے۔ عزیز بھٹی تھانے میں تیزاب گردی کا مقدمہ طالبہ کے زخمی مامون نعمان کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ FIR کے مطابق مدعی کی بھانجی IT کورس کا سرٹیفکیٹ لینے سینٹر گئی تھی۔ سینٹر میں ٹیچر افتخار نے طالبہ سے بدتمیزی کی، جس کی شکایت کرنے پر کوچنگ سینٹر پہنچے، جہاں ملزم افتخار نے تیزاب نکال کر پھینک دیا۔ پاکستان کے شپ انڈسٹری کے لیے عہد ساز و پاکستان کی پہلی بار کنٹینر شپ تیار کرنے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ PNSC نے کراچی شپ یارڈ کو کنٹینر جہاز بنانے کا آرڈر دیا ہے۔ 3 سال میں کنٹینر شپ PNSC کے بیڑے میں شامل ہو جائے گی۔ کراچی سے انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین PNSC ریئر ایڈمرل جواد احمد نے کہا کہ کراچی شپ یارڈ 36 ماہ میں PNSC کو پہلا فیڈر کنٹینر شپ بنا کر دے گا۔ کراچی شپ یارڈ میں معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وائس ایڈمرل افتخار احمد راؤ تھے۔ ریئر ایڈمرل جواد احمد نے بتایا کہ پاکستان $3 ارب کنٹینر شپ کی ٹرانسپورٹیشن پر خرچ کرتا ہے۔ بیرون ملک کے شپ یارڈ میں کنٹینر شپ بنواتے تو $28 ملین کا زر مبادلہ خرچ ہوتا۔ شپ یارڈ میں کنٹینر جہاز $21 ملین کا تیار ہو جائے گا۔ 2028 کے بعد جو نیو ریگولیشنز آ رہی، کیونکہ یہ شپ جب تیار ہوگا تو اس کے قریب ہوں گے اور اس ٹائم پہ جو نیو ریگولیشنز کا بڑا ہی امپیکٹ آئے گا، تو ایسا شپ لیا جائے جس سے ان افیکٹڈ PNSC کے آپریشنز ہو سکیں۔ کراچی شپ یارڈ کے MD ریئر ایڈمرل سلمان الیاس نے کہا کہ کراچی شپ یارڈ میں پہلا کنٹینر جہاز تیار ہوگا۔ پاکستان میں پاکستانی ورکر اس جہاز کو بنائے گا، پاکستانی روپے میں جہاز بنے گا۔ انشاءاللہ یہ دروازہ جو کھلے گا اس کے بعد ہم اور بھی جہاز بنائیں گے۔ پاکستان میں کنٹینر شپ کی تعمیر سے جہاں لاکھوں ڈالر کی بچت ہوگی، وہیں مقامی شپنگ انڈسٹری کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ کیمرامین دیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ دنیا کی عظیم درجگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلباء کا دورہ پاکستان کی قدرتی خوبصورتی اور پاکستانیوں کی مہمان نوازی نے حیران کر دیا ہے۔ برطانیہ واپسی پر طلباء کے کیا اثرات تھے، دیکھتے ہیں لندن سے فرید قریشی کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے مطالعاتی دورہ سے واپسی پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلباء کو ہائی کمیشن میں مدعو کیا گیا تاکہ وہ اپنے سفر کے تجربات کا اظہار کر سکیں۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل اور آرمی او ایئر اتاشی کرنل تیمور راحت نے طلباء کو خوش آمدید کہا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں طلباء نے اپنے خوشگوار تجربات کا ذکر یوں کیا۔ We had an amazing week full of incredible opportunities. We got to meet with some incredible individuals out there. And it was your first visit? My first visit, but hopefully not my last. We had such a fantastic trip in Pakistan. We didn't really know what to expect before going, and we met with so much openness. I have to say Pakistan is very rich in its culture and history. It is very welcoming. مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے طلباء نے پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور افواج پاکستان کی میزبانی کی تعریف کی۔ I really liked how they arranged us to meet the Chief of Army Staff and the UN Observer Group. That's something I never get to see. I really appreciate the hospitality that was given through the High Commission and also through the military in Pakistan. I'm very proud as a British Pakistani to have gone on this trip and also to see in real time people's perceptions of the country change. آکسفورڈ ڈپلومیٹک سوسائٹی کے اللہ یار خان دورانی کا کہنا تھا کہ دورے کا مقصد پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانا تھا۔ کتنا ان کا پازیٹیو امیج ہے پاکستان کے بارے میں which wasn't like that just before we took them. So that was the whole purpose and alhamdulillah it was very successful. ہائی کمشنر آف پاکستان نے طلباء کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت پاکستان آئندہ بھی دورہ پاکستان کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لنڈن۔ بلوچ قوم کی جانب سے ہر سال 2 مارچ کو ثقافتی دن منایا جاتا ہے۔ پاک پتن میں بھی بلوچ برادری کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں امداد حسین۔ منفرد لباس، سر پر دستار اور اونٹ پر سوار، یہ ہیں بلوچ ثقافت کے رنگ۔ بلوچ ثقافت کے دن کو بلوچی تہذیب اجاگر کر کے منایا جا رہا ہے۔ آج کا جو بلوچ کلچر ڈے ہے جی، ہم بنیادی طور پر اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہماری اس گیدرنگ کا واحد جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملک پاکستان کے لیے ہم نے پیار محبت کا پیغام دینا ہے۔ اس پریشان قوم کو ہم نے اس میں محبتیں تقسیم کرنی ہے، اور بلوچ برادری ہمیشہ اس نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی ہم ملک پاکستان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ بلوچ قوم کی ثقافت کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں ہوتا ہے، بلکہ اس قوم و ثقافت کی تاریخ صدیوں پر مشتمل ہے۔ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، آج ہم بلوچ اس پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ بلوچ ثقافتی دن کے موقع پر پاک پتن پریس کلب میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد بلوچ ثقافت کو نئی نسل میں روشناس کروانا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ کراچی پریس کلب میں بلدیہ عظمیٰ کے تعاون سے پھولوں کی نمائش کا آغاز ہو گیا۔ سینکڑوں اقسام کے پودے اور پھولوں سے ماحول معطر کیا۔ صحافیوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ موجود تھی۔ فاروق سمی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی پریس کلب کے زیر اہتمام موسم بہار میں قدرت کے حسین رنگوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں سینکڑوں اقسام کے پھول اور پودے رکھے گئے ہیں۔ شرکا کہتے ہیں اس طرح کے فلاور شو ان میں تازگی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے، اور ویسے بھی انسان کی مینٹیلٹی فلاورز کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کے بہت اچھا ایک لائیولی بہت اچھے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ہے، ایسا ہوتے رہنا چاہیے۔ پورے ملک کو ایسا کر دیں تو کیا ہی بات ہو جائے۔ کلرفل کافی یہ فلاورز دیکھ کے تھوڑا، اور اس موسم کے لحاظ سے تو بہت اچھا لگا۔ فلاور شو کے منتظمین کا کہنا ہے کہ پھولوں کے اس نمائش کا مقصد گوناگوں مسائل میں پھنسے صحافیوں اور ان کے خاندانوں کو کچھ لمحات راحت کے فراہم کرنا ہے۔ یہ بڑی اچھی روایت ہے کراچی پریس کلب کی۔ 2 روزہ یہ فلاور شو ہے، آپ دیکھیں مختلف قسم کے یہاں پر پھول رکھے گئے ہیں، فیملیز یہاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ فلاور شو جو ہے یہ اس گھٹن زدہ معاشرے میں ایک بہت ہی خوش آئند سلسلہ ہے۔ پھولوں کی یہ 2 روزہ نمائش 3 مارچ کو جاری رہے گی۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ فاروق سمی، ARY نیوز کراچی۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فلوت فتح۔